سر آج تک کا سب سے انوکھا نوعیت کا کیس کون سا آیا آپ کے پاس؟ میں آن لائن ہیل کرتا ہوں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اس کی باریک خاتون کی آئیں، بڑی ماشاء اللہ معتبر، بڑی خوبصورت، بڑی، اور وہ تو میں ان کو ہیل کر رہا تھا. تو ہیل کرنے کے وقت میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ انٹروڈکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ، اچھا تاکہ وہ کمفرٹ فیل کریں، آپ کو غیر نہ سمجھیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کیا کتنا پڑھا، کیا ایجوکیشن ہے، کیا، اور وہ آپ کو 5-10 منٹ میں اپنی پرابلم بتا دیتی ہیں. ویسے نارملی تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ میری بہن، یہ مسئلہ، یا یہ مسئلہ، ہاں یہ مسئلہ، اس کی وجہ یہ جو 14 سال پہلے تھا، یا جو 4 سال پہلے یہ چیز ہوئی، اس کی تو یہ آپ کا یہ چیزیں ہو رہی ہے، تو آپ کے ہو رہے ہیں بھائی، یہ چیزیں کم ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ معاف کریں جن لوگوں نے، وہ بہت ضروری ہے. ایکسیس پیکج کو پھینکنا ٹیک آف کے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ ان کو معاف کریں. وہ پروسیس سے بھی ہم نکل آئے، ان کو بڑی تکلیف سے وہ نکلی ہیں، وہ روئی ہیں. ان کو معاف کرنا جو ہے نا، کیونکہ میں کہتا ہوں جی یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ٹو اسٹارٹ، کیونکہ اگر ہم انسانوں کی ایک غلطی کی معافی نہیں دے سکتے، اللہ سے ہم ہزاروں جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں کی معافی امید کرتے کہ ہماری. تو تھوڑی دیر بعد جیسے انہوں نے آنکھیں بند کی نا، تو ان کے اندر پوزیس انرجی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سایہ سمجھ لیں، پوزیس انرجی سمجھ لیں، وہ آ گئی. وہ ایک نئی، اور پھر وہ جو جیسے میں بیٹھا تو میرے پیچھے وہ ایک پینٹنگ تھی، وہ گر گئی نیچے، جو فریج کی اوپر چیزیں، فریج وہ گری. تو وہ میں نے کہا بھئی آپ جو بھی ہیں، میں نے ان سے ڈسکشن کی، تو میں آپ کو ان سے دور نہیں کرنے لگا، میں نے ان کا علاج کرا. پھر ہمارا سیشن جو ہے نا 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، تو پھر دوسرا سیشن شروع ہو گیا. تو جب میں نے سیشن ختم کیا تو میں نے پھر ان کو رابطہ کیا، پھر وہ ڈسکشن کی، پھر ان کی وہ تمام چیزیں چیک کی کہ وہ پوزیس انرجی تھی. بیسیکلی وہ ان کو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا، مگر وہ اتنی اسٹرانگ ہو گیا تھا ان کی مائنڈ کی، کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں لندن میں، مگر ان کی مائنڈ کی جو دوسری انرجی تھی اسٹرانگ ہو گئی تھی، کہ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے یا کوئی اس طرح کی اپنی، اس نے میرے پیچھے جو پینٹنگ وغیرہ تھی ان کو گرا دیا. اتنا انسان کے اندر مینٹلی اسٹرانگ پاور ہے. اور اس جو خاتون ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی وہ والی جو پرسنالٹی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. کیونکہ ایک وقت آیا تھا کہ لوگوں نے ان کو بڑا دبایا تھا، بڑا ایسولیٹ کیا تھا، تو ان کے اندر ایک اور جو پروٹیکشن والی انرجی ہے نا، وہ کریٹ ہو گئی تھی، انہی کا سیلف. اور وہ سیلف اتنا کچھ اسٹرانگ ہو گیا تھا، اس کی فریکوینسی یا اس کا جو برین انرجی، کہ وہاں بیٹھ کے اس نے وہ تمام چیزیں، پھر وہ اللہ نے مہربانی کی، وہ ہم نے ڈسکس کیا دونوں. اب کافی دیر میں نے پھر ان کو بڑا دھیان دیا بہن پہ، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. مگر جب وہ بہت زیادہ کسی وقت اپنے آپ کو فیل کرتی ہے، تو ان کے اندر وہ ان کو ان کو یاد نہیں رہتا کہ ان کے اوپر کیا انرجی تھی یا وہ کس ٹرانس میں ہوتی ہے. سر ہمارے معاشرے میں ینگسٹرز بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مایوسی کس کی پروڈکٹ ہے؟ کیا میرے اللہ کی ہے؟ کیا مایوسی میرے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ وہ آپ کیا کر سکتے ہیں میرے اللہ کے لیے؟ وہ آپ سے صرف کچھ ایموشنز ہیں، کچھ فیلنگز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے. مالک ہے نا. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی برے سے برا وقت آئے نا، مایوس نہیں ہونا. مایوسی جو ہے نا میرے اللہ کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. ایک شیطان کے پاس جو سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایموشن ہے نا، وہ مایوسی ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو مایوس کرتا ہے، وہ آپ پہ انجیکٹ کرتا ہے اپنی مایوسی. میرا اللہ تعالیٰ آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے کہ میرے ہوتے مایوس نہیں ہونا. تو آپ زندگی کے کسی پہلو میں بھی مایوس ہے نا، تو آپ شیطان کی سنت پہ ہیں، کیونکہ وہ مایوس ہے، کیونکہ اس نے تکبر کیا، مایوسی فیل کی کہ میں نائب بنوں گا، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ اس کے ایموشنز ہیں جو آپ میں وہ انجیکٹ کر رہا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا، جتنے آپ مایوس ہوں گے اتنے آپ رحمت سے دور جائیں گے، جتنے آپ رحمت سے دور جائیں گے اتنا اللہ سے دور جائیں گے. وہ تو آپ کو دور نہیں کر رہا، وہ تو وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئے. وہ تو چاہتا ہے آپ کی شکر گزاری میں اس کو پکارے، نہ کہ ہر وقت اکروتے بچوں کی طرح ہر وقت چیزیں مانگے. وہ چیزیں تو ویسے بھی دے گا، وہ دیتا رہتا. آپ سوچیں گی وہ پورا جو آپ نے نہیں بھی سوچا وہ بھی اس نے آپ کو دیا. اس کے پاس جائے نا، اس کے ساتھ سب سے پہلے جو ایک دو چیزیں ہیں، وہ ایک خوف اور ایک مایوسی، دونوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے نا، تب آپ کو اصل والا اللہ ملے گا، محبت والا، پیار والا، خلوص والا. اور میں اپنے یہاں کے نیو جنریشن سے بڑا ہوپ فل ہوں.
کہ انشاءاللہ جس دن ان کی فریکوینسی جو اللہ چاہتا ہے ان سے ملے نا تو ان کی تمام خواہشیں پوری ہوگی، مایوسی سے نکل آئیں گے پھر وہ۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں کرائسس آتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یا ہر کسی کے ہی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو ہمارے پیغمبروں پہ آئیں، جو ہمارے اولیاء کرام پہ آئی، جو ہمارے اصحابہ پہ آئی، وہ اللہ نے اس لیے ہمیں بتائی کہ اگر ڈیمونسٹریٹ کر کے، وہ تو معصوم تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے، تو وہ جو ان کو دی تھی کہ اگر ہم پہ ایسی آئی نا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کو تحفے میں دی، ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے، وہ کیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ تو غلطی نہیں کریں گے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو غلطی کریں گے اور ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلطی حضرت یونس علیہ السلام کی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے بتایا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میرے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہے اور اب اللہ تعالیٰ اس کو سدھارنا چاہتا ہے یا سدھار رہا ہے مجھ پہ ایک تھوڑا سا کڑا ٹائم لا کے، تو میں اگر یہ سمجھ لوں کہ میں بڑا نیک ہوں اور میری آزمائش ہو رہی ہے تو میں تو غلطی اپنی سدھاروں گا ہی نہیں، میں تو اور کرتا رہوں گا کہ اور نیک بنوں۔ اور بھئی ہم نیک اور بد کی جنگ میں ہی نہیں ہیں، ہم تو بندگی کر رہے ہیں۔ ہماری بندگی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اب جس معاشرے میں کام کریں معاشرے کے لیے کتنے ٹھیک ہیں۔ اگر آپ ہر چیز کو اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے اور ہر چیز کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں گے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو اس یہاں پہ شکر کو اس نے ایمان سے پہلے فرما دیا۔ تو ہماری جو اپنے اعمال ہیں، ہماری جو اپنی نومیدی ہے، وہ مشکلات لے کے آتی ہے، وہ اللہ پہ نہیں ڈال سکتے۔ ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں میں نہیں گن سکتے کہ جی وہ جن پہ آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ بھئی اگر آ گئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بھی لوگے تو یہ دعا کرنا، یہ ایکٹ کرنا اور اس سے باہر نکل آنا۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں۔